وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج صبح 11 بجے ہوگا، جس میں ملکی سیاسی و معاشی صورتحال سمیت مختلف اہم امور پہ غور کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کے ایجنڈے میں 12 نکات شامل جن پہ تفصیلی بحث کی جائے گی۔ کابینہ پاکستان آرڈیننس فیکٹری اور ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا بورڈ کے ممبران کی تقرری کی منظوری دی گئی۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی تنازعات کے حل کے لیے کنونشن پہ دستخط کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل۔ کابینہ پاکستان اور ہنگری کے وزارت خارجہ اور تجارت کے درمیان معاہدے پہ دستخط کرنے کی منظوری بھی دے گی، جبکہ وزارت صنعت و پیداوار اور بین الاقوامی مالیاتی کارپوریشن کے درمیان ای موبلٹی پہ تعاون کے معاہدے پہ بھی دستخط کیے جائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایات کے حوالے سے وزارت داخلہ کی سمری کی منظوری۔ وسل بلوئر پروٹیکشن اینڈ ویجیلنس کمیشن ایکٹ 2025 پہ غور۔ چیئرمین پاکستان ٹوبیکو بورڈ پی سی بی کے اضافی چارج سے متعلق فیصلے پہ بھی کابینہ غور کرے گی۔ کابینہ کی جانب سے وسائل کی نقل و حرکت اور استعمال میں بہتری کے پروگرام کی پالیسی اور پروگرام 2 کی تکمیل پہ بھی بحث کی جائے گی۔ اس کے ساتھ انکم ٹیکس ترمیمی بل 2025 کے ذریعے کل وقتی سازہ اور محققین کی آمدنی پہ ٹیکس چھوٹ کی بحالی کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ 11 مارچ کو ہونے والے کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کے فیصلوں کی توثیق اور اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 13 اور 21 مارچ کو ہونے والے اجلاس کے فیصلے کی توثیق بھی ایجنڈے صدر مملکت آصف علی زرداری نے پاکستان آرفن کیئر فورم کے زیر کفالت یتیم بچوں کے لیے ایوان صدر میں خصوصی افطار ڈنر کا اہتمام کیا۔ یہ افطار ڈنر رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں یتیم بچوں کو خوشیوں کا حصہ بنانے کے لیے ترتیب دیا گیا تھا۔ تقریب کے دوران صدر مملکت نے یتیم بچوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، ان کی تعلیم پہ خصوصی توجہ دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ محنت کریں تاکہ آپ کا کامیاب انسان بن سکیں اور آپ سب کو اپنے بچوں کی طرح عزیز سمجھتا ہوں۔ صدر مملکت نے اس موقع پہ آرفن کیئر فورم کے زیر کفالت بچوں میں بطور تحفہ کمپیوٹر ٹیبلٹس بھی تقسیم کیے۔ انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کے مشورے پہ آپ کو یہ کمپیوٹر ٹیبلٹس دے رہا ہوں، آپ ان کا استعمال تعلیم حاصل کرنے اور سیکھنے کے لیے کریں۔ پاکستان آرفن کیئر فورم کے چیئرمین ایئر مارشل ریٹائرڈ فاروق حبیب نے بھی اس موقع پہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق 40 لاکھ یتیم بچے ہیں۔ آرفن کیئر فورم اور اس سے منسلک ادارے ملک بھر میں 1,20,000 بچوں کی کفالت کر رہے ہیں۔ فورم یتیم بچوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہا ہے اور ان کی کفالت معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ فاروق حبیب نے صدر مملکت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے یتیم بچوں کی ایوان صدر میں میزبانی کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی، جس پہ ان بچوں کو بہت خوشی ہوئی ہے۔ ملک میں اسمگلنگ کے باعث پیٹرول اور ڈیزل کی فروخت میں دوبارہ کمی ہو گئی۔ آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل نے ایف بی آر، اوگرا اور وزارت پیٹرولیم کو خط لکھ دیا۔ خط کے مطابق گزشتہ سال بغیر لائسنس ایجنسیز غیر قانونی پیٹرول پمپس کے خلاف ایکشن سے اسمگلنگ میں کمی آئی۔ ایکشن کے نتیجے میں گزشتہ سال ستمبر تا دسمبر سیل میں اضافے سے حکومتی ریونیو اور ملکی معیشت کو فائدہ پہنچا۔ او سی اے سی کے مطابق اس وقت ملک میں اسمگل شدہ ڈیزل 180 روپے لیٹر میں فروخت ہو رہا ہے۔ ڈیزل کی 258 روپے 64 پیسے قیمت کے مقابلے میں کم قیمت پہ فروخت جاری۔ مارکیٹ میں اسمگل شدہ پیٹرول 180 روپے لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ رواں سال فروری سے پیٹرولیم مصنوعات کی سیل میں کمی پہ تحفظات۔ آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل کے مطابق اسمگلنگ سے حکومت کو روزانہ 1 ارب 50 کروڑ کا ریونیو میں نقصان ہو رہا ہے۔ فروری 2024 کے مقابلے میں فروری 2025 میں ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فروخت میں 6% کمی آئی۔ پیٹرول کی فروخت میں بھی گزشتہ سال کی نسبت 5% کمی آئی۔ اسلام آباد میں پاکستان کے پہلے فاسٹ ای وی چارجنگ اسٹیشن کا افتتاح کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے اسلام آباد میں قائم پہلے فاسٹ ای وی چارجنگ اسٹیشن کا افتتاح کیا۔ اس موقع پہ گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بجلی کی قیمت مزید کم ہوگی اور وزیر اعظم شہباز شریف جلد عوام کو اچھی خبر سنائیں گے۔ وفاقی وزیر توانائی کا کہنا تھا کہ حکومت گرین انرجی کے فروغ کے لیے پرعزم ہے
اویس لغاری کا کہنا تھا کہ ہم زبان کے پکے ہیں اور ہماری زبان پچھلی حکومت جیسی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرک چارجنگ یونٹ کو 71 روپے سے کم کرکے 39 روپے کر دیا۔ پاکستان کا مستقبل ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میڈیا میں بجلی کی قیمتوں میں کمی نہ کرنے کی باتیں درست نہیں۔ بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی اور چند دنوں میں میری باتیں سچ ثابت ہوں گی۔ لاہور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عید شاپنگ پہ آئی خواتین کے تحفظ کے لیے بڑا اقدام اٹھا لیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں خواتین و فیملیز کے لیے بازاروں میں لیڈی پولیس اسکواڈ تعینات کر دیا۔ اوکاڑہ میں 50 خواتین اہلکاروں پہ مشتمل سائیکل اسکواڈ تعینات کر دیا۔ موٹر سائیکل اسکواڈ اور پیدل خواتین اہلکار بھی ڈیوٹی پہ موجود رہیں گی۔ اہلکار خواتین و فیملیز کو ہراسانی، چھینا جھپٹی اور دیگر جرائم سے بچانے کے لیے متحرک رہیں گی۔ خواتین اہلکاروں نے اوکاڑہ، رینالہ اور دیپال پور کے بازاروں میں گشت کیا۔ بکر میں بھی لیڈی پولیس اہلکار خواتین کی حفاظت کے لیے پیش رہیں۔